بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان جدتہ ملیکۃ دعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لطعام فأکل منہ فقال قوموا لأصلی لکم۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ میری دادی ملیکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کی دعوت کی۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ پھر اللہ کے نبی نے کھانا کھایا، کھانا نوش فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اٹھو آپ کو میں نماز پڑھاؤں۔ تو گھر میں ایک چٹائی پڑی تھی لیکن کافی زمانے سے بند پڑے ہونے کی وجہ سے میلی ہو گئی تھی۔ انس کہتے ہیں میں اٹھا، اس کو جلدی سے دھویا، پھر بچھایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، خود آگے تشریف فرما ہوئے۔ میں اور ایک یتیم تھا، ہم دونوں پیچھے ہوئے، اور بوڑھی اماں ہمارے بھی پیچھے کھڑی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں نماز پڑھائی۔ ابھی اس ایک ہی حدیث مبارکہ سے کئی سارے واقعات، کئی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ کسی بزرگ کا گھر میں آنا یا اس کو دعوت کھلانا، اس کو دعوت دینا، یہ گھر کے لیے بہت ہی برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی کسی کو دعوت کرتی ہے یا جوان عورتیں پردے کے ماحول میں کرتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پردہ ہونا ضروری۔ بوڑھی عورتوں سے پردے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوانوں سے پردہ ہونا لازم ہے۔ اور پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول بھی کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلف آدمی تھے۔ یہ نہیں کہ بھائی میں تو کسی گھر میں نہیں جاؤں گا یا اس طرح سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کو بھی ملاقات کرنی ہوتی، بیٹھنا ہوتا تو آرام کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، بے تکلف۔ پھر جب پیغمبر کریم نے نماز پڑھی تو اس کے کھانا کھا لیا تو اس کے بعد فرمایا آ جاؤ میں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کے گھر میں ایک جگہ مقرر کر دوں تاکہ آپ کو جب نماز پڑھنی ہو تو اسی جگہ پر پڑھا کریں۔ جب میں نے اس کا افتتاح کر لیا، اللہ کے نبی نے افتتاح کر لیا، تو اس کے اندر برکتیں ہوں گی۔ پھر نماز پڑھانے کے لیے چٹائی کا انتظام کیا گیا، اور ہر گھر کے اندر نماز کے لیے جائے نماز مصلی وغیرہ کا ہونا ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کو ہر چیز کا گھر کے اندر اہتمام ہوگا لیکن نماز کی چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا، یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر صف بندی کا طریقہ کار بتایا گیا کہ امام آگے کھڑا ہوگا، اس کے بعد مرد حضرات کھڑے ہوں گے، بعد میں اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں انس کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک یتیم بچہ تھا۔ مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر لوگ یتیموں کی پرورش اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، یعنی ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایک یتیم ہوتا تھا۔ محلے کا کوئی مرد فوت ہو گیا آدمی، اس کا بیٹا ایک نے لے لیا، بیٹی دوسرے نے لے لی کہ میں اس کی پرورش کروں گا۔ بیٹے بیٹیاں ہوں گے آپ ہی کے، لیکن ان کا کھانا پینا کا انتظام، کپڑے کا انتظام ہم کریں گے۔ آج کے زمانے میں بھی ہر محلے کے اندر ضرور غریب ہوتے ہیں، اس وجہ سے معصوم بچوں کا، یتیم بچوں کا پرورش کا آپ ضرور انتظام کرنے کی کوشش کریں، یا تو اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اس کو کھلائیں پلائیں، انتظام کریں اپنے بچوں کی طرح، یا پھر اسی کو خرچہ پانی دیتے رہیں کہ اپنے حساب سے وہ اپنا انتظام کرتے رہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نماز پڑھائی، یعنی ان کو یہ جگہ بتلا دی۔ ہر گھر کے اندر لازم ہے کہ کوئی ایک کونا، کوئی ایک حصہ نماز کے لیے مقرر کیا جائے تاکہ جس کو بھی نماز پڑھنی ہو وہاں پڑھا کرے۔ ویسے بھی نوافل پڑھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے تو بہتر ہے، کیونکہ گھر کے اندر برکتیں ہوں گی۔
اور گھر کو برکتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی ایک شوق ہوگا کہ ابو بھی نماز پڑھ رہا ہے، امی بھی نماز پڑھ رہی ہے، تو ہم بھی تو نماز پڑھیں۔ اس وجہ سے اپنے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی کونا نماز کے لیے مقرر کریں، اس کے اندر کھانا پینا سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ مسجد کا حکم نہیں ہوگا، لیکن برکت کے لیے ایک ہی جگہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سنتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔